بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جنگ کا منظر کچھ تھمتا نظر آیا، لیکن اسرائیل نے پھر حملے کیے اور ایران نے اس کا جوابی حملہ بھی کیا۔ چیخو پکار ابھی بھی سنی جا رہی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ شاید صدر ٹرمپ جو ہے وہ سنجیدہ ہے اس مسئلے پر۔ جنگ بندی چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے آ گیا دونوں ملکوں کی طرف سے، یعنی امریکہ بہادر کی طرف سے اور ایران کی طرف سے۔ پاکستان کا بول بالا اور بھارتی منہ کالا، یہ کیا مسئلہ ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مجتبیٰ خامنہئی نے ثالثی قبول کر لی، یعنی پاکستان کو فری ہینڈ دے دیا۔ روس نے نیوکلیر پاور پلانٹ دے دیا۔ آبنائے ہرمز 10 جہاز کیسے گزرے؟ اور یہی نہیں، پاکستان میں کیا، پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان کے حوالے سے آج ملاقات کا دن تھا تو کیا ہوا یہ بھی بتاؤں گا، اور طالبان کے بارے میں اور دہشت گردی کے حوالے سے اس پر بھی ذکر کروں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ کا دل چاہے تو ضرور سبسکرائب کریں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، نہیں تو آپ کی مرضی۔ پہلے پاکستان کی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان خطے میں نہیں، اس وقت دنیا میں ہر طرف پاکستان ہی پاکستان کا نام ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں بھی سیاسی بحران موجود ہے، اور پی ٹی آئی جو ایک اپنے آپ کو بڑی جماعت کہتی ہے، ان کی طرف سے عمران رہائی تحریک کا اعلان کیا گیا تھا کہ عید کے بعد کب ہوگی کیسے ہوگی یہ نہیں پتہ، لیکن پارٹی کے اندر جو ابھی اختلافات چل رہے ہیں کہ وہ سہیل آفریدی فورس بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے، یا رہائی مومنٹ چلے گی، ابھی فائنلائز نہیں ہو سکا۔ لیکن آج منگل کا دن تھا، ملاقات پھر کسی کی نہیں ہوئی۔ منگل کے دن ملاقات ہوتی، بہنیں بھی گئیں، 6 افراد کے نام دیے گئے وہ بھی موجود تھے، لیکن ملاقات کسی کی نہیں ہوئی۔ تاہم میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کی جو بات ہوئی ہے بچوں سے، انہیں نے اس میں بتایا کہ ان کی آنکھ بہت بہتر ہے، لیکن ساتھ ہی انہیں نے گلہ شکوہ کیا کہ ہمیں بیماری سے متعلق کچھ نہیں بتایا جا رہا، بلکہ ہمیں تو اندیشہ ہے کہ دوسری آنکھ جو ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اب اس پہ نہ تبصرہ نہ تجزیہ، آپ خود سوچیں وہ کیا کہہ رہی ہے، یعنی خدشے کا اظہار کیا اور ایک قسم کا گلہ شکوہ کیا انہوں نے۔ لیکن آج بشریٰ بی بی کی اور عمران خان کی ملاقات ہوئی، اور کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں جیل حکام کہ وہی اصل ان کی فیملی اور ان کو اعتماد میں لیا گیا، اور بشریٰ بی بی نے تسلی بخش علاج پر باقاعدہ شکریہ بھی ادا کیا۔ میں اس کو یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری طرف ہے افغان طالبان، سیز فائر ہے وہاں پہ روکا ہوا ہے پاکستان نے کہ حملہ نہیں ہوگا تو ہم نہیں کریں گے، لیکن بھارت سے آواز آ رہی ہے۔ ایک ریٹائرڈ آرمی افسر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ طالبان کی مدد کر رہا ہے، اور وہاں سے جتنی دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اس کی فنڈنگ کر رہا ہے۔ تو پاجی آپ ہی سوچ لو، میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ جنگ بندی کا 5 دن کا اعلان ہوا، دنیا نے سکھ کا سانس لیا، فوراً تیل کی قیمتوں میں فرق پڑا، اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو گئی، مندی کا رجحان ختم ہوا کچھ کسی حد تک، مزید بہتری کے امکانات ہیں، کیونکہ امن ہوتا ہے تو کاروبار ہوتا ہے۔ لیکن چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہے؟ ایران نے 6 نکات دیے ہیں، یعنی 6 شرائط رکھی، جبکہ امریکہ بہادر نے 15 رکھی۔ ایران کی جو ہے وہ سیدھی مطلب ہے کہ جنگ بندی کی مسلسل یعنی گارنٹی دی جائے، عالمی گارنٹی کہ جنگ بندی ہوگی اور دوبارہ حملہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ قابل اعتبار نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ انہیں پہلے بھی مذاکرات کیے لیکن پھر حملہ کر دیا۔ مشرق وسطیٰ سے
امریکی اڈوں کا خاتمہ، انہیں کہا لے جائیں جناب یہاں سے، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ہم سب مل کے آپس میں بیٹھ کے خود تحفظ کریں گے، کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب تیسرا پوائنٹ کہ جو جنگ کے نقصانات ہیں، جو ایران کو کھنڈر بنانے کی کوشش کی گئی، اس کے مکمل نقصانات کی ادائیگی کی جائے، یعنی یہ دے امریکہ بہادر اور اسرائیل۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے نا اپنا اس کا کیا کہتے ہیں ہرمز، آبنائے ہرمز، اس کے لیے کوئی نیا قانون جو ہے وہ بنایا جائے، کیونکہ دنیا بھر میں جہاں بھی ایسے راستے ہیں بحری، چاہے وہ پاناما میں ہوں یا کہیں اور ہوں، وہاں وہ جو جہاز گزرتے ہیں وہ ٹیکس دے کے گزرتے ہیں، لہٰذا کوئی ایسا قانون بنا دیا جائے کہ یہاں سے گزرنے والے جہاز جو ہیں وہ ٹیکس دیں، لیکن امریکہ اور اسرائیل کے جہازوں کو اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا یہ بھی ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا مسئلے مسائل جو دوسری جانب سے جو کیے جا رہے ہیں ان کے، کہ جو 1979 میں پابندیاں لگائی گئی تھیں ایران پر انقلاب ایران کے بعد، وہ تمام پابندیاں 6 ہفتوں میں ہٹا دی جائیں۔ یہ تو ہے 6 پوائنٹ ایران کے۔ دوسری طرف ہے 15 پوائنٹ، وہ بھی سن لیں۔ پہلا ہے کہ یورینیم کی افسردگی جو ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، اسے 0 پہ لایا جائے۔ دوسرا یہ ہے جتنا کیا وہ ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ جی اس کی ساری جو نگرانی ہے وہ ساری کرائی جائے انٹرنیشنل رولز کے مطابق، جو ہے IAEA سے، جو ایک تنظیم ہے اس سے کرائی جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بیلسٹک میزائل جو ہے ان کی جو بنا رہا ہے ایران، وہ کم از کم 5 سال نہ بنائے۔ پھر کہتے ہیں کہ جتنے میزائل ان کے پاس ہیں اس کو صرف 1000 تک محدود کر دیا جائے، باقی تلف کر دیا جائے۔ اور یہی نہیں ہے مطالبہ، بلکہ اس کے علاوہ آگے بھی ہیں مطالبے، یعنی یہ تو میں بڑی بات کر رہا ہوں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریئیکٹر ہے فردو میں یا اصفہان میں، اس کا بھی خاتمہ کیا جائے، ایٹمی ریئیکٹر جو ہے۔ اور ایک ان کا مطالبہ بڑا یہ ہے کہ حماس، حزب اللہ اور حوثیوں کی سہولت کاری نہ کی جائے، ایران ان کی مدد نہ کرے۔ یہ ہیں بڑے پوائنٹ، باقی بھی ہیں لیکن میں ان کو اس لیے نہیں لا رہا کہ پھر بڑے لمبی چوڑی بات چیت ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں ایک لیبر یونین کے چونکہ میں کرتا رہا ہوں اس لیڈر کی حیثیت سے، ایک طالب علم رہنما کی حیثیت سے، میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی مذاکرات کی ٹیبل پہ آتے ہیں تو کچھ لوگ زیادہ پوائنٹ نکات دیتے ہیں جس کو خطرہ ہوتا ہے کہ مانے جائیں گے نہیں، تو پھر جب اس میں سے 4-5 مان لیے جائیں باقی نہیں، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے اتنے بات منوا لی ہے، یا 8 مان لیے جائیں باقی چھوڑ دیں۔ تو یہ مسائل انہیں رکھا ہے، جبکہ ایران نے یہ کام نہیں رکھا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اب یہ بات آ گئی اور ایران نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ مطالبات جو ہیں ہم تک پہنچ گئے ہیں، یعنی وہ جو وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی، انہوں نے تصدیق کر دی کہ ہاں یہ مل گئے۔ اور دوسری جانب جو رہبر ہیں ان کے، رہبر معظم مجتبیٰ خامنہئی، انہوں نے پاکستان کو فری ہینڈ دے دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں منظور ہے ثالثی پاکستان کی، پاکستان ہمارا ایک آزمودہ دوست ہے، برسوں کی دوستی ہے، تعلقات ہیں، ہم تیار ہیں۔ لیکن ابھی یہ کسی نے نہیں کہا کہ کون سی ٹیم مذاکرات کے لیے آئے گی کون نہیں، لیکن یورپی میڈیا، امریکن میڈیا، عالمی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ خصوصی ایلچی جو مشرق وسطیٰ کے ہیں ٹرمپ صاحب کے، صدر ٹرمپ کے، وہ آئیں گے، ٹرمپ کے جو داماد ہیں جو ان کے مشیر ہیں وہ آئیں گے۔ اس طرح ایک وفد جو ہے وہ جلد از جلد اسلام آباد آنے والا ہے، جو بنیادی طور پہ ان چیزوں کو دیکھے گا، بات چیت کرے گا، پھر حتمی چیزیں جو ہے وہ پہنچائی جائیں گی۔ امید یہ ہے کہ اس ماہ کے آخری ہفتے تک یہ سلسلہ جو ہے اسلام آباد میزبانی کرے گا۔ ایکس پر وزیر اعظم پاکستان نے بھی ٹویٹ دیا، اپنا پیغام دے دیا کہ ہم میزبانی کے لیے تیار ہیں، اور اسی ایکس پیغام کو
ٹرمپ نے بھی اپنے جھوٹ کے ساتھ نتھی کر دیا، یعنی انہیں مانا کہ ہاں ٹھیک ہے، یعنی ٹرمپ نکل گئے۔ لیکن جس طرح گزشتہ رات ایران پر حملے ہوئے اسرائیل نے، تو وہ وہی واقعہ ہے جس طرح غزہ کا سارے مسلم ممالک نے کوشش کر کے ایک وہاں پہ امن قائم کرایا، اور تقریباً 80% یا 90% ہو بھی گیا، لیکن وہاں ابھی تک جو ہے مارو ماری جاری ہے، حملے ہو رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح وہ کہتے ہیں یہ ٹرمپ کا معاملہ ہے، یہ امریکہ کا اور ایران کا معاملہ ہے، ہم سے کوئی سمجھوتا نہیں، ہماری تو لڑائی ہے، ہم کرتے رہیں گے۔ یقیناً اس کے نقصان ہو گیا۔ اب یہ ہوا کیوں، اس نوبت پہ کیوں آئے؟ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ چونکہ مشرق وسطیٰ کے ممالک نے کہا کہ جناب پھڈا آپ ڈال رہے ہیں، اور ایران نے کہا ہم آپ کے اڈے نہیں چھوڑیں گے، اڈے آپ کے ہماری سرزمین پر ہیں، نقصان ہمارے ملک کو ہو رہا ہے، لہذا ہتھولا رکھو تو پاسے ہو جاؤ، لہذا مجبور ہو گئے ٹرمپ صاحب۔ دوسری طرف امریکہ سے بھی بڑا دباؤ ہے ٹرمپ پہ کہ یہ لڑائی آپ کی نہیں ہے، اسرائیل کے دھانچے میں آ گئے آپ یاہو صاحب کے، اور وہ گریٹر اسرائیل کے چکر میں۔ پاکستان جی چاہتا ہے کہ اس کی 2 سرحدوں پہ تو دشمنی چل رہی ہے، تیسری طرف بہت اچھے تعلقات وہ قائم رہے اور وہاں اسرائیل نہ گھسے یا ان کی مداخلت کم از کم ہو جائے، اور جو ایران کی سلامتی ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسے جوہری پروگرام کے حوالے سے بھی کہا کہ ان کو حق ہے ان کی سلامتی کا، اور اب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بڑی مشکل صورتحال میں پاکستان نے ایک مثبت کردار ادا کرنے کی کوشش کی، مزید کر رہا ہے، اور دوست ممالک ترکیہ، عمان، قطر اس کے ساتھ ہیں، ہم یعنی قدم بقدم ساتھ ہیں، اور ان مذاکرات میں اگر یہ مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے تو یہ بھی آئیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس کے ساتھ کیا ہے کہ یہ چونکہ جنگ شروع ہی موساد کی رپورٹ پہ کی گئی تھی کہ بس 2 دن لگیں گے اور جناب رجیم چینج ہو جائے گی، اور وہ غلط ثابت ہوئی، بالکل اسی طرح جیسے الزامات عراق پہ لگائے گئے تھے اور پھر وہ غلط ثابت ہوئے، اسی طرح یہاں بھی ثابت ہوئے۔ لیکن خدشہ ایک بہت بڑا ہے کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو اسرائیل اور موساد جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آئے گا، کیونکہ اسرائیل ایک شرارتی بچہ ہے۔ اسرائیل یہودی لابی کے لوگ جو ہیں پینٹاگون میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ یہ کوئی نہ کوئی کام دکھائیں گے، اور پھر خطرہ یہ ہو جائے گا کہ صدر ٹرمپ اور عاصم منیر کی جان کو بھی خطرہ ہو جائے گا۔ یہ دور اندیشی سے سوچنے والوں کا یہ خیال ہے۔ حالانکہ ساری کارروائی میں عاصم منیر نے بہت بڑا کردار ادا کیا، انہوں نے خود فون بھی کیا ٹرمپ سے، اور اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ وزیر اعظم پاکستان نے ایرانی صدر سے رابطہ کیا، اسحاق ڈار جو نائب وزیر اعظم انہوں نے بھی رابطہ کیا دونوں ممالک سے، اور پھر جو ہمارے سلامتی کے مشیر ہیں عاصم ملک ISI کے چیف، انہوں نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔ لیکن یہ سب چیزیں جو ہے مجھے میں نے کہا نا کہ پاکستان کا بول بالا، پاکستان کو ایک منفرد مقام مل گیا، اور نظر آ رہا دنیا کا پریس کر رہا ہے، بلکہ ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس کیا آج، تو وہاں سوال جو کیا، وہ اپنے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے جا رہے تھے اور پیچھے پیچھے میڈیا جا رہا تھا پاکستان پاکستان کرتا ہوا کہ کون کون پاکستان جا رہا ہے، پاکستان کب جا رہا ہے وفد، پاکستان، یعنی وائٹ ہاؤس میں بھی پاکستان کی آوازیں سنی گئی، اور اسی طرح انڈیا میں یعنی بھارت میں آواز پاکستان کی اس لیے سنی جا رہی ہے کہ وہاں لوگ تنقید کر رہے ہیں حکومت پر کہ پاکستان نے مارکہ حق بھی جیتا، یعنی مئی کی لڑائی بھی جیتی، آپ کے جہاز بھی گرائے، اور اس کے بعد انٹرنیشنلی طور پہ عالمی سطح پر اپنا مقام بھی بنایا کہ آج جسے بھارت بار بار دہشت گرد قرار دینے کی کوشش کر رہا تھا، قرار دینے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہا تھا، اور دنیا کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا، لیکن تنہا رہ گیا بھارت، اور پاکستان کو ملا ایک مقام۔ اور اگر یہ کامیاب ہو گئے مذاکرات تو پھر ہر پاسے ہوئے گی پاکستان پاکستان پاکستان۔ تو اسی الفاظ کے ساتھ کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ پھر ملیں گے، لیکن پہلے آپ سے گزارش کا ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔